مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے، لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت میں نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دہاڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی، بند توکل پنچھی اڑتے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہو، تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیا یا نہیں دیا۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ مالک وہ ہے رازق ہے۔ جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ یہ تیقن پیدا کر دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو، تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم ہزار گناہ گار صحیح، ہم ہزار سیاہ کار صحیح، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے بنا ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور زندگی نور و نالا نور ہو جائے گی، اور یہی تقوی کا حصول ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شہر عظیم عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت، شام کے وقت، پچھلے پہر، روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے، مہک اٹھتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ معدے کی طرف اترتا ہے، تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا، شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا۔ ایک روحانی مسرت
फिर रोजा खुलने के वक्त उसको बदरी मुसर्रफ, तो एक फरमाया उसको फरहत तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, व फरहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे, और दूसरी फरहत उसे तब मिलेगी जब रोजे के सिले में अल्लाह अपने रुख से पर्दा हटा देगा और अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। तो ये रोजेदार के लिए खुशियां हैं। खुश नसीब है वो लोग जो माह सियाम के रोजे पूरे खुशबू खुशबू के साथ रखते हैं और इसकी बरकतों से माला माल होते हैं। वरना बाज लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बना के रोजा तर्क कर देते हैं और उन्हें हौसला ही नहीं पड़ता रोजा रखने का, क्योंकि अस्सौमु निस्फु सब्र, रोजा आधा सब्र है। मैं समझता हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ और 4 से 5 घंटे अगर मुझे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी तबीयत में ऐसा इस्तराब और बेचैनी पैदा हो जाती है कि मैं घर वालों से उलझने की कैफियत में भी आ जाता हूँ। लेकिन माह सियाम में 20 घंटे भी काट लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत पे कोई बोझ इसलिए नहीं होता कि मैं अल्लाह की रिज़ा को अपने जहन के एक एक गोशे में रखे हुए होता हूँ। तो ये आधा सब्र है, ये सब्र सिखाता है। और फिर रोजे से जब हम भूख काटते हैं तो गुरबा मसाकीन, वो लोग जो बेचारे भूख और प्यास काट के जिंदगी गुजारते हैं, उनका भी हमें ख्याल आता है कि हमें तो अपने इख्तियार से चंद लम्हों के लिए भूख काटनी पड़ी, तो इसकी उल्फत और इसकी अजियत इतनी है। तो जो शख्स मजबूरी की वजह से काटते हैं और उनके बिलकते बच्चे उनके सामने होते हैं, तो फिर उनका आलम क्या होगा। तो इससे फिर सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है और हम गुरबा को अपने साथ खुशियों में शरीक करते हैं। अब सवाल यह है, क्या तकवा भूख और प्यास से हासिल होता है? प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तकवा नसीब हो जाता है? सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नॉर्वे में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोजा है और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि वयुज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, माह सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की निस्बत माह सियाम में आपके अखराजात ज्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है,